الرحمن الرحیم الحمد الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر درود ہدیہ کریں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صلوات پڑھو۔ دعا ہے خالق لم یزل، اہل بیت اطہار کا صدقہ آپ کی ہم سب کی اس لاریب اور عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ المہدی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ آیت اللہ آغا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دیگر کارکنان مینجمنٹ کے جتنے افراد ہیں، خلیفہ نفیس الحسن حاجی سلامت علی چودھری رزاق گجر صاحب، عزیزم مخدوم زین عباس بخاری صاحب، اللہ ان سب کی کاوشوں کو، امتیاز حسن کو اللہ ان کی کاوشیں قبول و منظور فرمائے، اور قبلہ و کعبہ سید اصغر علی نجفی صاحب سمیت میرے سمیت جتنے بھی ہم میں مریض ہیں، مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں، مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ عزیزم راجہ عمار یاسر کے والد راجہ عابد کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پڑھنے والے بہترین، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آج بھی میرے بھائی ماسٹر نیاز حسین کو میں نہیں سن سکا، میرا خیال ہے تاخیر کی وجہ ہے، راجہ پروفیسر حسن رضا بھائی بہترین پرتشیر کلام پڑھتے ہیں، بڑے عشق میں ڈوب کر، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ہر روز ہمیں سننے کا اللہ موقع عطا فرمائے۔ صابر خان کی اہلیہ بیمار ہیں، مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور وارث زمانہ حجت خدا کے مالک ظہور میں تجلیل فرمائے۔ ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بچی سید کی بیمار عنایہ فاطمہ، مولا اسے معصومہ کربلا کا صدقہ شفا یاب فرمائے۔ آپ کی خدمت میں المہدی سنٹر امریکہ کی معروف اور قدیمی بارگاہ میں عشرہ محرم کی 1444 ہجری کی 5ویں مجلس اعزاز سے
میں مخاطب ہوں، اور گفتگو ایک پیکج کی شکل میں آ رہی ہے تاکہ اس منبر سے اپنے بچوں کو ہم سمجھاتے جائیں کہ ہم دنیا سے ممتاز کیوں ہیں۔ دنیا ہمیں الگ سمجھتی ہے جبکہ ہمیں تو اللہ نے الگ کیا ہوا ہے۔ بڑی مہربانی بات صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ میں تو بھائی جان کی محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے بات یاد آ گئی، ایک صاحب مجھے جہاز میں کہنے لگے کہ میں تو جی بڑا فراخ دل ہوں، میں شیعوں سے نفرت نہیں کرتا، میں ان سے بھی میل جول رکھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو خوش قسمتی سمجھ کے شیعہ تجھ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، یہ کون سی فراخ دلی؟ یہ تو شیعوں کی فراخ دلی ہے کہ جنہوں نے مانا بھی پاکوں کو ہے، جن کے وارث بھی پاک ہے، امام بھی پاک ہے، پھر بھی تم جیسوں سے منہ لگا لیتے ہیں۔ فرمانے چونکہ انسانیت کا معیار عقیدے پہ ہوتا ہے، اس منبر سے عقیدہ بیان ہوتا ہے، ہم عقیدت پرست نہیں ہیں کہ عقیدت میں جسے چاہے جھک گئے، نہیں، جہاں سے عقیدہ ملتا ہے ہم عقیدے سے مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں، عقیدے سے۔ عقیدہ اصل ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے، الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، ہر چیز کی اصل بنیاد وہ ہوتی ہے جس پر اس کی دیوار کھڑی ہوتی ہے، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی وہ منزل عقیدے کی دیوار مضبوط ہوگی۔ کل تک توحید پہ گفتگو کرتا ہوا میں جہاں تک پہنچا تھا کہ جتنے بھی ادیان ہیں چاہے وہ خود ساختہ ہیں یا خدا ساختہ ہیں، جب میں ان کا جائزہ لیتا ہوں مجھے اس منبر کے وارث کی قسم، خواہ وہ بیدون مذہب ہوں یا اہل مذہب ہوں اور خود ساختہ مذہب والے ہوں یا خدا ساختہ مذہب والے، مجھے ہر مذہب کا راہبر، ہر مذہب کا لیڈر، ہر مذہب کا بانی، ہر مذہب کا پیشوا دروازہ شبیر پہ جھکتا نظر آیا۔ جس نے اللہ کو بھی نہیں مانا اس نے حسین کی وجہ سے اللہ کو مان لیا۔ باخدا یہ دریہ اللہ کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا، ابراہیم کو نہیں مانا، نوح کو نہیں مانا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تورات انجیل زبور کو نہیں مانا، مگر جب کربلا میں پہنچتا ہے تو حسین کو مان کے پھر کہتا ہے میرا بھی وہ رب ہے جو حسین کا رب ہے۔ تو حسین نے منوایا ہے، اور یہ ذہن میں رہے۔ دیکھیے آپ آزاد ملک میں، اور میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں کہ کہیں اس آزادی سے متاثر نہ ہو جانا۔ اصل میں آزادی تو اللہ نے بنائی تمہارے لیے، مگر یہ آزادی نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تھوڑا سا اگر کنٹرول رکھو گے تو ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں آزادی سے رہو گے، اور اس آزادی جیسی تو کسی دین میں آزادی ہے ہی نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اگر آپ اپنا آخرت کا مقام دیکھ لیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جتنا اسلام میں آزادی ہے اتنی دنیا کے کسی نہ ملک میں نہ کسی دین میں آزادی ہے، مگر ہے کہاں آزادی؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیے اگر گھبرائے نہیں تو میں عرض کروں کہ میں جہاں مہمان کی حیثیت سے مجھے پتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، اور جہاں میں ظاہراً امکاناً زیادہ رہتا ہوں اپنے وطن پہ قبلہ و کعبہ، تو مجھے وہاں رہنے کا زیادہ فکر ہوتا ہے۔ وہاں مجھے چاہیے کہ میرا اچھا زیادہ سے زیادہ، تو چند دن ہیں گزر جائیں گے، تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ اگر آپ پابندیاں کر لیں گے ایسے ملکوں میں رہ کر، خصوصاً میرے نوجوان بچے، کبھی کسی کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا اور اس آزادی سے خوش نہیں ہونا۔
یہ آزادی دھکیل دے گی ایسے قید خانے میں، ایسی جہنم میں جہاں سے چھٹکارا نہیں آئے۔ اور اگر اپنے دین پہ پابند رہو گے، سیرت اہل بیت پہ قائم رہو گے، اور جہاں پابندیاں قبول کر کے سینہ تان کے کہو گے ہم کیوں کسی کی آزادی سے متاثر ہوں، ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو ہمیں ایسی جنت دے گا جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ۔ تو ایسی آزادیوں سے متاثر نہیں ہونا۔ خبردار کبھی کسی نجس چیز کو منہ نہ لگانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت شبیر کا بھی دعویٰ کرے، سینے میں ولایت علی بھی ہو، توجہ ہے، اور پھر کوئی نجس چیز کو منہ لگائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کنیزی زہرا کا بھی دعویٰ ہو اور پھر پردے کی پرواہ نہ رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری درس گاہ ہے، جہاں سے اگر آپ سبق حاصل کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ایسی آزادی نصیب ہوگی کہ وہاں دنیا عذاب میں مبتلا ہوگی، آپ جنت میں عیش کریں گے۔ چپ ہو گئے ہو، وہ جنت ہے ہی تمہارے لیے بابا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا سے ممتاز پیدا کیا۔ دیکھیں، خلق کی 3 طریقے ہیں خلق کے جو قرآن میں ہے ظاہر۔ ایک طریقہ ہے سبب سے سبب ملا، تخلیق ہو گئی، یعنی نر اور مادہ ملے، ماں باپ ملے، بچہ پیدا ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا ممبر کے تقاضے۔ یہ ہے سبب، طریقہ ہے سبب سے سبب۔ دوسرا کن، سبحان اللہ، کن فیکون۔ وہ کہتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب بھی میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن، شاباش، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے امر، گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا، یہ امر ایسا ہے جہاں انہونی ہونی ہو جائے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ امر وہ طریقہ ہے جہاں انہونی ہونی ہو جائے۔ 95 سال کی بوڑھی کو فبشرہا، توجہ ہے، بشارت دی جاتی کہ اللہ تجھے سارا بیٹا دے گا۔ فسخت وجہہا، وہ بوڑھی اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیتی زوجہ ابراہیم۔ منہ پہ بغیدہ لفظ ہے، ماتم کیا منہ پر، تعجب میں آ کے ماتم کیا۔ تو کہتے جی ماتم کہاں لکھا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کی ماں، نبی کی زوجہ نے جب منہ پہ ماتم کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ فعل بد کر رہی ہے یا یہ غلط کر رہی ہے، نہیں کہا فبشرہا، تجھے بشارت ہے اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ تعجب کیوں کرتے ہو؟ تعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے امر کے آگے بھی تعجب کرتے ہو؟ توجہ چاہو، بڑی مہربانی، یہ اللہ کا امر ہے، امر سے ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا امر انہونی کو ہونی کر سکتا، گھبرا تو نہیں رہے؟ اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا ہو گیا، حضرت مریم کو بھی جب بشارت دی تو کہنے لگی کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، توجہ ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے بشر کی شکل میں بھیجا اور بھیج کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے بشارت دیتا ہوں کہ یہ اس کا امر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ امرن سریحا، یہ اس کا سری امر ہے، یہ ہونا ہے، گھبرا تو نہیں رہے؟ اور جب کہا تو چونکہ معصومہ تھی، حضرت عمران کی دختر اور حضرت ہارون کی بہن، رات میں سبقت لسانی سے غالباً حضرت زکریا کی بہن کا، حضرت ہارون کی بہن، ایک بار بھی پھر تعجب نہیں کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، اطمینان ہو گیا، چونکہ جانتی ہے کہ امر کہتے ہی اسے ہیں جہاں انہونی ہونی ہو جائے،
توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا یہ ہے مخلوق اور ایک ہے معصیت. اب اللہ نے اپنے محبوب کو جن کا 14 کا آپ نے دامن پکڑا ہے نہ سبب سے سبب کیونکہ سبب بعد میں ہے وہ پہلے ہیں. بڑی مہربانی سبب بڑی مہربانی بھائی سبب بعد میں ہے وہ پہلے ہیں. چونکہ میں نہیں کہہ رہا وہ پہلا خود کہہ رہا اول ما خلق اللہ النور. ہر شے سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب سبب سے سبب بھی نہیں. دوسری کیا ہے کون. اب کون کے شے کو کہے توجہ ہے کون کے لیے کچھ ہونا ہے تو وہ ہر شے سے پہلے ہے. تیسرا سبب ہے امر. گھبرا تو نہیں رہے. اچھا امر. اب آپ بولیں گے کہ نہ تو وہ سبب سے سبب ہے نہ کن سے ہے نہ امر سے تو ان کو کیسے خلق کیا. تو خود خدا فرماتا ہے. آپ صلوات ہدیہ کریں میں عرض کروں. اب اللہ فرماتا ہے کون تو کنزن مخفیا میں چھپا ہوا تھا خزانہ. توجہ ہے فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُكَ یا محمد اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. نہ کون سے نہ امر سے معصیت سے خلق کیا. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علیہ اللہم صلی بسم اللہ. میں نے اپنی مشیت سے خلق مشیت چاہت سے. مشیت کا معنی چاہ. تو اس لیے 14 کے لیے وہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. ان کی شاہ میری شاہ ہے میری شاہ ان کی شاہ. بڑی مہربانی یا علی. تو جب انشاءاللہ کہتے ہو توجہ ہے انشاءاللہ کہ جو اللہ چاہے گا تو اللہ کہتا ہے جو یہ چاہیں گے وہ میں چاہوں گا. جو یہ 14 چاہتے ہیں مہربانی جو یہ 14 چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں. ان کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا ان کی رضا ہے. اور خدا کی قسم یہ 14 ہیں کہ جن کو خلق کرنے کے بعد اپنی مشیت سے پھر اس نے کہا احسن الخالقین. بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. احسن الخالقین کا دعویٰ کیا کہ میں سب سے اچھا خلق کرنے والا ہوں. بکل خلق علیم کہ وہ ہر خلقت کے طریقوں کو جانتا ہے. تو پتہ چلا طریقہ ایک نہیں ہے طریقے بہت ہیں. تو وہاں جہاں اپنی مشیت سے خلق کیا اور معصوم فرماتے پھر ہمیں ثم اشہدنا کل شیء پھر ہمیں ہر شے کا گواہ بنایا. بڑی مہربانی. پھر ہمیں ہر شے کا گواہ بنایا. اور جب اپنی مشیت سے خلق فرمایا تو اس بے مثال نے اپنی ہی تخلیق کو اس مصور نے اپنی ہی بنائی تصویر کو جب غور سے دیکھا تو پسند اتنی آئی دیکھتا ہی رہا. بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے. اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب دیکھتا ہی رہا. اگر اجازت ہو تو جہاں میاں محمد بخش دکشیر پڑھ دے راجہ صاحب وہ فرماتے نے سچی 10 مصورہ کیویں گزری ہے ایہو جئی تصویر بنان لگیوں. سچی 10 مصورہ کیویں گزری ہے ایہو جئی تصویر بنان لگیوں. اے مولا گھبرا تو نہیں گئے. سچی 10 مصورہ کیویں گزری ہے ایہو جئی تصویر بنان لگیوں. اے مولا تو میم ہو گیا ہو سے. توجہ ہے نا محمد کی کون فرمان لگے. تو خود بھی میم ہویا ہوئے گا جدو کون فرمائے. توجہ فرما رہے تو کہا دیکھتا رہا تو سرکار کو پسینہ آ گیا. میں کل ایک جملہ دیا تھا اس کو مکمل کرنا.
تو پسینہ ہر کسی کا پسینہ بے قیمت ہے. جب اپنے محبوب کا پسینہ دیکھا تو کہا میرا محبوب تیرا پسینہ بھی ایسے نہیں جانے دوں گا. خلق اللہ من عرق الوجہ الانبیاء والمرسلین. آپ کے چہرہ اقدس کے پسینے سے انبیاء و مرسلین کو خلق کیا. بڑی مہربانی سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے. ثم خلق اللہ من عرق ظاہر الاولیاء والوسیین. اور آپ کے سینہ بیکینہ کے پسینے سے اولیاء اور وسیین کو خلق کیا. تو جملہ میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی بنے ہیں پسینے سے، اور یہ 14 ہے اس کا خون. یہ 14 میں 13 اس کا خون ہے. آدم سے عیسیٰ تک اس کا پسینہ ہے. تو پسینہ افضل نہیں ہوتا، خون افضل ہوتا ہے. حیدری یا علیہ. ایک اونچی صلوات دیا کرے محمد والما. مولا آپ کو مشیت سے تو ساری زندگی ان 14 کی پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کی مشیت سے ہٹ کر. ان کا اٹھنا اس کی مشیت، بیٹھنا اس کی مشیت. اگر کسی کو یہ بلاتے ہیں تو اس کی مشیت سے، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی مشیت سے، کسی کو ادن و منی کہتے ہیں تو اس کی مشیت، کسی کو کوب و انی کہتے ہیں تو اس کی مشیت. توجہ فرمانے. تو اللہ نے ان سے کچھ نہیں بچایا اور انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں بچایا. ہے بڑی مہربانی. کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے گھر تک کی ان کی مشیت کے لیے دیواریں پھاڑ دی. حیدری یا علی بلا. اللہ اکبر. مہربانی یا رسول حیدری. آپ کسی کے گھر کی ذرا دیوار کی اینٹ تو ہلا کے دیکھیں. توجہ ہے. مگر جہاں دیواریں پھٹ رہی کیوں کہ اس بی بی نے آ کر واسطہ ہی ایسا دے دیا کہ دیواریں کیا رے پہاڑ بھی پھٹ جائیں تو بعید نہیں ہے. کہ جب بی بی آئی ہیں اسی مقام پر تو آ کے بی بی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے علی کی ماں نے کہا اللہم انی مومنۃ بہ. اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. وَجَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ كُلُّ كُتُبٍ وَرُسُلٍ. اور ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئے. وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِ. ایمان رکھتی ہوں نبیوں پر، کتابوں پر، مگر واسطہ نہیں دیا نہ نبیوں کا نہ بڑی مہربانی نہ کتابوں کا. کا ایمان رکھتی ہوں انبیاء پر اور کتب پر. وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِ. اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. حیدری یا علی یا علی مدد. حق ہے. مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں تیری امانت ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. ابھی واسطے کے لفظ ختم ہوئے نہیں تھے، دیوار کعبہ پھٹی. توجہ ہے. اب آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہوں. گفتگو شروع ہوگی. تمہید مشکل تھی، میں مشکل مرحلے سے گزر گیا جیسا بھی گزرا. ٹھیک ہے. تمہید ختم ہوگی. دیوار پھٹی. رکھ مولویوں کے سروں پہ قرآن کہ پھٹتی دیوار کو دیکھ کے علی کی ماں پیچھے ہٹی ہے یا آگے بڑھی ہے. سیدزادہ بولنا ہے آپ نے بولو گے انشاءاللہ تعالی. زید صاحب پیچھے نہیں ہٹی. ادھر ہی آئے. حالانکہ دستور زمانہ ہے کہ اگر دیوار پھٹنے لگے تو عقل سلیم کہتی پیچھے ہٹ جاؤ، جو پھٹ رہی ہے وہ گر جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں.
مرد ہو یا عورت، جب پھٹتی دیوار دیکھے گا تو پیچھے جائے گا، بچے گا۔ مگر یہ ہے حیدر کی ماں، جانتی ہے کہ یہ ایسا وقت ہے، میرے شکم میں ہے اللہ کا ولی، اگر میں نے کوئی بھی ایسی ادا کی تو ماں کی ہر ادا کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی قبلہ مہربانی، ماں کی ہر ادا، جیو بھائی سلامت ہو، ماں کی ہر ادا کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اگر آج میں پیچھے ہٹ گئی نہیں، میں کرار کی ماں ہوں۔ حیدر، بسم اللہ، سارے مل کے حیدر، حیدری یا علی یا بسم اللہ۔ قبلہ زیدی صاحب سلامت، راشد بھائی سلامت رہے، آباد سب بولو۔ حیدری، ہاں اس لیے حکم ہے کہ جب شکم میں بچہ ہو تو ایسے عمل کرو کہ کل کو وہ بچہ ویسے زینت بنے۔ وہ محمد حسین جو 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا تھا، اس کی ماں سے محمد حسین تباہی، تو اس کی والدہ سے قبلہ کعبہ جانتے انٹرویو لیا گیا کہ کیا کمال کیا ہے کہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ ویسے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں تو حافظ کوئی نہیں ہوتا، توجہ ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں صحیح کہتے ہو، جیسے تمہارے حافظ ہوتے ہیں ایسا ہم میں کوئی نہیں ہوتا، چونکہ تمہارا ہر اندھا حافظ ہے۔ قرآن آئے نہ آئے اندھا ہو جائے کہ حافظ جی ذرا آگے آ جاؤ، توجہ ہے؟ تو ہم میں حافظ آپ جیسے نہیں ہوتے، نہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں نہ آنکھوں کے، توجہ ہے؟ اور کہتے ہو بھی نہیں سکتا۔ جب میں ادھر ہی تھا تو میرے تایا حضور بڑے مولوی قسم مولوی تھے، وہ کہتے ہیں تو بچے کہڑے پاسے ٹردا جانا ہے، کہڑے پاسے ٹر پہ ہیں، اور انہاں وچ حافظ قرآن ہی نہیں ہوندا۔ میں کہا ہوندا کیوں نہیں؟ کہ چونکہ انہاں دے دلاں وچ صحابہ دا بغض ہے، تے اس بغض دی وجہ تو قرآن انہاں دے سینے وچ جا ہی نہیں سکتا۔ میں کہا سبحان اللہ، بھئی قرآن کہاں صحابہ کہاں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں قرآن کا ان سے کیا جوڑ ہے؟ تو سنا کرتے تھے، تو بچے نے 5 سال تو اس کی ماں سے انٹرویو لیا گیا زید صاحب کہ بی بی یہ آپ نے کیا اس کی تربیت کی؟ تو اس نے کہا میں جب سے یہ میرے شکم میں آیا اور میں نے ایک تو زندگی، اس پوری زندگی پہلے بھی میں بغیر وضو کے نہیں رہتی، مگر اس وقت میں نے اپنی طہارت کا بہت خیال کیا۔ پھر میں قرآن پڑھتی رہتی تھی، جب موقع ملتا تو میں قرآن پڑھتی، تو پتہ چلا کہ جو بھی ماں عادات کرے گی، جو بھی ماں عمل کرے گی، جو بچہ شکم میں ہے اس پہ پورے اثرات ہوں گے۔ تو فاطمہ بنت اسد نے ڈٹ کے آگے بڑھی، کہا کہ اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹوں گی تو میرے شکم میں کوئی فرار نہیں بلکہ حیدر کرار ہے۔ آگے بڑھی، حیدری یا دیوار کعبہ، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد، دیوار کعبہ بند ہو گئی، بی بی اندر چلی گئی، تشریف لے گئی، آپ کو اور میرے مولا دنیا پر تشریف لے آئے۔ 3 دن کا گیپ ہے۔ حضرت ابو طالب کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ تمام لوگوں کی حاجتوں کا نقطہ مرکز تھا، خصوصاً عرب کی مکہ کی خواتین، جس کو روٹی چاہیے فاطمہ بنت اسد، لباس چاہیے فاطمہ بنت اسد، چونکہ سخی کی سخی زوجہ تھی، توجہ ہے؟ جی سرکار گھر آتی ہیں۔ فاطمہ کہاں ہے؟ جناب عمران کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف گئی تھی۔ 3 دن پورے جب نہیں آئی واپس تو عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ خیر کرے، توجہ ہے؟ 3 دن پورے ہو گئے، بی بی پلٹی نہیں ہے، پورے مکہ پریشان، مطمئن ہے تو 2، یا محمد یا ابو طالب۔
بھائی تیسرے دن حضور گئے، تیسرے دن، پہلے دن کیوں نہیں چلے گئے؟ دوسرے دن کیوں نہیں چلے گئے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑی مہربانی زید صاحب سلامت رہے، فوراً چلے جاتے، دوسرے دن چلے جاتے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کو پتہ نہ چلا ہو کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہو نہیں سکتا، چونکہ پل پل کی خبر سے واقف ہے رسول۔ تو پہلے دن نہیں گئے، دوسرے دن نہیں گئے، 3 دن کا گیپ کیوں؟ چونکہ رسول جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں آ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، کم از کم 3 دن تو وہ مہمان رکھے گا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اور دوسرا، پورے مکے کو پتہ چل جائے، جلدی اس لیے نہیں کی کہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ کس گھر میں 3 دن گزار کے آ رہی ہے، اور علی کس گھر میں آئے۔ اچھا، میں اجازت چاہتا ہوں جہاں ایک بات کرنے کی اجازت ہے تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کر دیں محمد والوں۔ بھائی راشد صاحب، میں بہت سوچتا تھا، جب میں سنی تھا تو بھی میرا شوق تھا کہ اپنے محبوب کو اپنے گھر میں اللہ تو پیدا کرتا، توجہ ہے۔ اور شیعہ ہونے کے بعد بھی ذہن میں تصور آتا تھا، چونکہ شیعوں کو تو اس سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، اگر علی کی جگہ محمد بھی آ جاتے تو آپ برابر خوش ہوتے نا، یار چپ ہو گئے ہو، چونکہ آپ کو تو کوئی ایسا پرابلم ہے ہی نہیں، آپ تو جانتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد۔ تو اے میرا اللہ، چلو دوسرے خوش ہو جاتے قبلہ، اپنے محبوب کو پیدا کرتا۔ تو سمجھ میں تب آیا جب میں نے حج پہ جا کے مقام ولادت نبی دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں لائبریری بنی ہوئی وہاں پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ، میں نے کہا یہ لائبریری ہے؟ کہتے ہیں یہ مولد نبی کی ولادت کی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا حضور کی ماں آمنہ لائبریری میں آئی تھی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیا ہاسپٹل تھا؟ کہتے نہیں۔ کیا تھا جہاں؟ کہتے ہیں بیت۔ تو میں نے کہا بتاؤ نا کس کا بیت؟ کون ہے جو اللہ کا پڑوسی ہے؟ توجہ ہے، یہ کس کا بیت تھا؟ تو کہتے ہیں بیت ابی طالب۔ تو میں نے کہا اچھا ابی طالب کے گھر میں جہاں جہاں آواز جائے حضرت محمد کی ولادت ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں تھا؟ عبداللہ کا گھر تھا؟ کہتے تھا۔ میں نے کہا دادا کا گھر تھا؟ توجہ ہے، اللہ کا گھر تھا، ابو طالب کے گھر میں کیوں ولادت ہوئی؟ تو کہتے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو بی بی آمنہ تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا گھر چاہیے کہ جس گھر میں، چونکہ میرے بچے کے دشمن ہیں یہود و نصارہ، مشرکین بھی منافقین بھی، تو مجھے ایسا گھر چاہیے کہ جس گھر میں نہ اندر سے خطرہ ہو نہ باہر سے خطرہ۔ مہربانی، بڑی مہربانی قبلہ، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ، حیدری یا علی یا علی یا علی، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی سلامت رہے، مولا سلامت کرنا۔ ایسا گھر چاہیے کہ جہاں نہ اندر سے خطرہ ہو، یعنی اس نور کی دشمن کوئی بی بی بھی نہ ہو، توجہ ہے، نہ باہر سے خطرہ ہو، کسی ایسے بہادر اور مرد کا گھر ہو کہ باہر کسی کی جرات نہ اس گھر کی طرف دیکھے، اندر کوئی منافق یا منافقہ نہ ہو، وہاں میرا نور ظہور فرمائے گا۔ تو حضرت عبدالمطلب آپ کے سسر نے کہا میری بیٹی پھر آپ بتائیں آپ کی نظر میں وہ کون سا گھر ہے؟ جاگو نا یار، گفتگو شروع ہو گئی کہ جہاں آپ کو مکمل اطمینان ہے وہ کوئی ایسا گھر ہے جس کو آپ خود پسند کریں؟ تو بی بی آمنہ نے کہا
مجھے وہ گھر چاہیے جہاں اندر فاطمہ بنت اسد ہو، گھر ابو طالب کا ہو۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تو پھر میری سمجھ میں آ گیا کہ علی کا بیت اللہ میں تشریف لانا یہ اس کے عدل کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کہا میرا محبوب تیری ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں، اور کہا عمران گھبرا نہیں، میں اللہ ہوں، میرا نبی پیدا ہوا تیرے گھر میں، تیرے علی کی ولادت ہوگی میرے گھر میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا اللہم صلی اللہ محمد۔ مہربانی مہربانی، مولا سلامت، مولا سلامت رکھ۔ سمجھ آگئی وجہ ولادت کی؟ شاید سمجھ آگئی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا ہے۔ دیوار بند ہو گئی، 3 دن کا گیپ ہے، تیسرے دن حضور گئے اپنے ولی کو لینے، اپنے وصی کو لینے۔ توجہ ہے نا؟ چونکہ کہا تھا ملت دن کا سلطان النصیرہ، کہ اپنی طرف سے مجھے سلطان النصیرہ عطا فرما۔ اللہ نے خود کہا یہ دعا مانگو کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کہ حبیب مجھ سے مانگو، کہو کہ میرا دخول خروج آنا جانا صدق پر ہو، اور یہ تب ہوگا کہ مجھے اپنی طرف سے سلطان النصیر عطا فرما۔ سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ لینے پہنچے تو جب اندر کا ماحول دیکھا تو اپنی چچی کو خاموش پایا۔ کہا چچی اماں مبارک ہو، اللہ کا ولی میرا آخی۔ توجہ ہے، امام حق تشریف لائے ہیں، مبارک ہو۔ بی بی فرماتی بیٹا خیر مبارک۔ کہا میں چچی اماں اتنی خاموشی کے ساتھ مبارک کا جواب؟ آج تو کائنات خوش ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹا بس کچھ وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے جب سے یہ آیا ہے، اس میں زہری زندہ رہنے والے بچوں کی علامات نہیں پائی جاتی۔ اچھا چچی اماں گھبراتی کیوں ہو؟ یہ کوئی عام تو نہیں ہے، یہ تو امام ہے۔ مگر بولیے کیا کیا علامتیں ہیں جو نہیں؟ کہا جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا، اور دودھ نہیں پی رہا، اور رویا بھی نہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا چچی مہربانی، مولا سلامت رکھ۔ رویا بھی نہیں ہے۔ اب جنہوں نے لطف لینا اپنے مولا کی ولا سننے کے آتی ہیں، جو ذکر علی سرکار نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، علی ہم کے ایسے آئے جیسے قرآن رحل رسالت پہ آئے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سامت قرآن رحل رسالت پہ آ گیا۔ ادھر سرکار نے اپنی نگاہیں ڈالی، علی کی آنکھیں کلی کی طرح کھلنے لگی۔ کہا چچی اماں کلی کھلتی نہیں جب تک اس پہ آفتاب کی شعائیں پڑتی نہیں۔ اچھا جہاں بڑا، بڑی مہربانی کے بلا، جہاں بڑا زین بڑا خوبصورت شاہ جی زید صاحب زیدی صاحب کا جہاں خوبصورت جملہ جس کا ہو نا حق ہے اس کا نام لے کے پڑھو تاکہ ان کی روح خوش رہے۔ وہ فرماتے تھے کیا کمال کا جملہ ہے یہ آنکھیں کھولنے پر۔ وہ کہتے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ علی کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں، محمد کے فضائل کم بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے۔ کہتے تم سمجھو تو تمہیں سمجھ آئے، لو میں بتاؤں کہ مصطفیٰ کون ہے۔ توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی علی جیسے بہادر کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ بڑی مہربانی، مہربانی۔ آخری بندے تک یار حیدری مشکلم بخشا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مہربانی کے بلا مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی مہربانی۔
حیدری یا مولا سلامت رکھے. راشد بھائی آپ کو مولا صحت سلامت رکھے. کہا محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی علی جیسے ولی کی بھی آنکھیں کھل جائیں. کیا کہنے، اہل زبان نے پورا لطف لے لیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا، تو آنکھیں کھل گئی. کہا اور چچی اماں؟ کہا دودھ نہیں پیا. کہا علی دودھ کیوں نہیں پیتے ہو؟ دودھ کیوں نہیں پیا؟ میرے مولا کہتے ہیں آقا گواہ میں آپ کا بن کے آئے ہوں یا اماں کا؟ توجہ ہے، گواہ آپ کا ہوں یا اماں کا؟ کہا میرے. تو کافر گواہ کا خرچہ بھارا اماں کے ذمہ نہیں ہوتا، مدعی کے ذمہ ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا بڑی مہربانی، سلامت رہے بھائی ماسٹر نیاز صاحب، سلامت رہے. کہا کھولو. دہن اقدس کو علی نے کھولا. پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان علی کے منہ میں رکھ دی. بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے. علی نے چوسنی شروع کی. جب کچھ دیر گزر گئی سید، تو سرکار فرماتے علی چھوڑو. اشاروں سے کہتے بھیا ابھی ٹھہرو، بڑا لطف آ رہا ہے. توجہ ہے. حیدری ادھر کنکھیوں سے ماں کو دیکھا. کہا اماں گواہ رہنا، اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر میں اللہ کے ولی کو زبان دے دی ہے. مولا سلامت رکھے یار، سلامت سلامت رہو. مولا سلامت رکھے ہے نا. اچھا چچی ماں اور کیا پریشان تھی؟ کہا رویا نہیں. اچھا علی روئے کیوں نہیں؟ علی پھر مسکرائے. توجہ ہے. سرکار کہہ رہے روئے کیوں نہیں ہو؟ علی نے مسکرانا شروع کر دیا. تو کہا مسکراتے ہو بھیا؟ کہا بھیا مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ دیکھیں یہ تھا تنہائی کا عالم. اب میں نے زور نہیں لگانا، جملہ کہنا ہے، آپ نے خود سمجھنا ہے اور آپ کی مرضی جیسے سنے. کہا یہ تھا تنہائی کا عالم، اور تنہائی کے عالم میں تھا اپنی ماں کا ساتھی. تو بلا تنہائی کے عالم میں ساتھی ہو کر رونا بھی کوئی شرافت کی بات ہے. بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے. مولا سلامت، مولا سلامت رکھے. جیو سلامت رہو. مولا سلامت مہربانی کے بلا ہے. کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں ہاں اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری ماشاء اللہ، مہربانی. مولا سلامت، مولا سلامت، صحت و سلامتی. قبلہ صحت و سلامتی. اب آواز قدرت ہے میرے محبوب. ملت ان کا سلطان النصیرہ کو دیکھ کے بتاؤ کیسا ہے. توجہ ہے. دیکھیں بھائی، اب بچہ جب دنیا پہ آتا ہے نا تو دو طرح کے لوگ پاس ہوتے ہیں. اگر ننیال میں پیدا ہو جائے، توجہ ہے، تو خالائیں پاس ہوتی ہیں. اور اگر دریال میں پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے پھپھیاں آتی ہیں. توجہ ہے نا. اچھا اگر ننیال میں آئے تو اگر ہو خوبصورت تو پھر سارا گھر اچھل اچھل کے کہتا ہے ماشاءاللہ ننیال پہ چلا گیا ہے، خوبصورت ہے. توجہ ہے. یہ ماموں جیسی آنکھیں، نانا جیسا پیشانی. توجہ ہے. یہ چھوٹے ماموں جیسی انگلیاں، سارے کا سارا ہم پہ چلا گیا ہے. خوبصورت ہے نا. اچھا اگر خدا نخواستہ ایسا ہو پھر جنہ دا ایسی ہونا تھی چلا گیا. توجہ ہے یہ نہیں ہے. اچھا اگر ددیال پہ پیدا ہو تو خوبصورت ہو تو پھپھیاں ماشاءاللہ، آنکھیں تایا جیسی، ہاتھ دادے جیسے، پیشانی جناب چچا جیسی، سارا کھینچ کے اپنی طرف لے جاتی. اب یہ حسن اتفاق کہیں، توجہ ہے یا نہیں، یا مرضی الہی کہیں،
کہ یہ بچہ ایسے گھر میں گیا ہے جو خود لم یلد ولم یولد ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی ہے. نہ اس کا کوئی ننیال ہے، توجہ نہ ننیال، اس گھر میں آ گیا تو کہا میرا محبوب میرے گھر میں آنے والے بچے کو دیکھ اور مجھے بتا کہ اس کے نقش و نگار کیا ہے. اب سر بلند کرنا، سر بلند کرنا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. پیغمبر نے جب دیکھا تو کہا پالنے والے تیری کبریائی کی قسم ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے. جاگ یار، جاگ نا، مہربانی فرما، مہربانی فرما بابا، جاگ کے سننا ہے. چہرہ وجہ اللہ ہے. کہا آنکھیں بتاؤ. پیغمبر نے جب آنکھیں دیکھی کہا تیری کبریائی کی قسم آنکھیں عین اللہ ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کہا ذرا کان دیکھ لو. کہا کان حسن اللہ ہے. کہا ذرا ہاتھوں میں ہاتھ دو. پیغمبر نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا. علی نے پوری قوت امامت سے رسالت کے ہاتھ کو پکڑا. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا پالنے والے تیری کبریائی کی قسم ہاتھ ید اللہ ہے. بڑی مہربانی. حیدر حیدر حیدری. بسم اللہ کے بلا، بسم اللہ، بسم اللہ. سلامت رہے ماسٹر صاحب، سلامت. کہا ید اللہ ہے. تو کہا مانگا میں نے تھا، پھر لے خود گیا. پھر جلدی جلدی کہنے لگے لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دم یا علی، روحوں کا روحی یا علی، جسموں کا جسم یا علی، روحوں کا روحی یا علی، محبوں کا محبی یا علی، عدووں کا عدو یا علی. اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے علی علی کرنا شروع کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں میرا مسلمان بھائی، اہل سنت کہلانے والا، چلو علی کو مولا سمجھ کر نہ صحیح، پیغمبر کی سنت سمجھ کے تو بھی کہا کر یا علی یا علی یا علی یا علی یا حق ہے. بس اللہم صلی علی محمد وآل مولا سلام، مولا سلام. بس علی مسکرائے اور کہا میری تو موجیں ہو گئی. نہ میرا کوئی دشمن ذاتی طور پہ، نہ میرا کوئی دوست. اللہ کا دوست اور محمد کا دوست میرا دوست، اللہ کا دشمن اور محمد کا دشمن میرا دشمن. توجہ ہے یا نہیں؟ تقسیم ہو گیا، آدھا خدا نے لے لیا، آدھا مصطفیٰ نے لے لیا. تو میرے محترم سامعین، بس تھوڑی سی اور رحمت فضائل کی پھر گفتگو سمیٹتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں یا علی کچھ بولو، کچھ سناؤ. مولا فرماتے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. توجہ ہے؟ پیغمبر فرماتے تھوڑی تھوڑی سب کی تلاوت کر دا. علی نے چاروں کتب سماوی کی جب تلاوت کی تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بیٹا یہ کس کس زبان میں کلام کر رہا ہے؟ کہا چچی اماں اس نے توریت پڑھی ہے موسیٰ سے بہتر. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. چچی اماں انجیل پڑھی ہے عیسیٰ سے بہتر، اور چچی اماں قرآن پڑھ رہا ہے جیسے میں محمد پڑھتا ہوں. ایک دفعہ ایک ملا نے یہ جملہ سن لیا اور وہ میرے سر ہو گیا. کہتا ہے 3 دن دا بچہ کی میں بولے بھائی. توجہ ہے؟ آپ محبت علی میں شیعہ وہ کچھ کہہ جاتے ہو جو عقل ہی نہیں مانتے. تو میں نے کہا عقل ہو بھی تو صحیح. توجہ ہے؟ بڑی مہربانی. عقل مانے تو تب اگر عقل ہو. چونکہ میرے استاد مبلغ اعظم مولانا اسماعیل فرماتے تھے جہاں علی نہیں وہاں عقل نہیں. توجہ ہے؟ اور جہاں عقل ہے وہاں علی ہے. توجہ چاہتا ہوں. کہتے عقل نہیں. میں نے کہا عقل ہو تو مانے لو منوائے دیتا ہوں. 3 دن کا بچہ. میں نے کہا قرآن سے مثال دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کیسے بولے؟ وہ بھی تو 3 دن کے تھے. کہتا وہ نبی اللہ تھے. تو میں نے کہا کم بخت یہ ولی اللہ ہے.
توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی. تو میں نے کہا سن، چلو یہ نہیں مانتا تو بغض علی میں ایسا اعتراض نہ کر کہ جس کی زد میں نبوت آ جائے. میں نے کہا جن ہاتھوں پہ بول رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جن ہاتھوں پہ بول رہا ہے، علی کا تو جسم بھی ہے، جان بھی ہے، زبان بھی ہے، اور زبان لسان اللہ ہے. توجہ ہے؟ سارے اعضاء موجود ہیں. ارے یہ ہاتھ تو وہ ہے جن پہ پتھر بھی بول پڑتا ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر. مہربانی کے بلا مہربانی. یا رسول اللہ، حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ مولا سلام. زہرا کا لال منزل شراب پہ پہنچا کہ ایک جرنیل نے مولا کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. مولا فرماتے سکلت امک، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. لا تدری انا حسین، تو نہیں جانتا کہ میں حسین ہوں؟ تجھے نہیں پتا میں حسین ہوں؟ جلدی سے ہاتھ چھوٹ گیا. شریف بیٹھے ہو، عرب میں کسی کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالنا یا کسی کے گرے بان میں ہاتھ ڈالنا برابر ہوتا. جب اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا تو سب سے پہلے محمل پہ جو چیخ بلند ہوئی ہے وہ ملکہ حیا عالیہ بی بی زینب کی بول. جب امام نے کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ہاتھ بھی چھوٹ گیا. جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہتا ہے حسین، اگر عرب کا کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں پلٹ کے وہی جواب دیتا، مگر جہاں میں مجبور ہوں تو بیٹا اس ماں کا ہے جس کا نام بغیر وضو کے لینا نہیں ہے. اس کا نام لینے کے لیے بھی طہارت شرط ہے، وضو شرط. جب یہ جملے سنے میرے مولا کا جتنا بھی غصہ تھا، اچانک حسین نے اس کے اوپر نگاہ کرم فرمائی. روتی ہوئی بہن کو کہا نہ رو، یہ جنتی ہے. محمل کے پاس جا کے کہتے میں نے اسے جنتی بنا دیا ہے. بہن رو کے کہتی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے. کہا میرے جواب میں کہتا ہے تو اس ماں کا بیٹا ہے، تو جو میری ماں کا احترام کرے میں حسین جہنم اسے نہیں جانے دوں گا. اجرکم من اللہ. اب رونے کی راتیں ہیں، انتظار نہ کر. اللہ جانے کس کے پہلو میں 40 سال خون رونے والا سجاد ازادار بیٹھو. جب زینب عالیہ نے سنا نا کہ میری ماں کا احترام کیا، کہا حسین تو وارث جنت ہے، جو چاہے کر. مگر بی بی کے دل میں تھا کہ میرے بھائی نے کہا ہے جنتی ہے. بی بی پوچھتی، کربلا پہنچ کے پوچھتی اماں فضا آنے والوں میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ اجرکم من اللہ. کہ وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور جب اس نے عمر ابن سعد سے پوچھا کہ فاطمہ کے لال نے یہ جو ایک شب مانگی تھی یہ ہمیں مہلت ہے، آپ بھی غیرت کرو، فرزند رسول کی دشمنی ختم کرو، نہ مجبور کرو. اس نے کہا اور میرے پورے لشکر میں تجھ جیسا بہادر کوئی نہیں، اور ایسی باتیں نہ کر جو دوسروں کو بھی بزدل بناتے ہیں. خبردار، اب حسین کے فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی سن. کہا کیا؟ کہتا کل سب سے پہلا تیر حسین کو تو نے مارنا ہے، پہلا رجس تو نے پڑھنا ہے، حسین کو بلانا ہے میدان میں. کہتا عمر ابن سعد کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو حسین کو کہ وہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے. مجھے کہہ رہے پہلا تیر میں چلاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
روتا ہوا واپس آیا اپنے خیمے میں، ارادے بدل گئے۔ جب خیمے میں ہے نا زیادہ رو، تو اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی ابن حر۔ وہ جب سیاہ خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں سنتا ہے نا، روتا روتا جاتا ہے، خیموں کو دیکھ کے بچے رو رہے ہیں، آ کے ماں کا دامن پکڑ کے پوچھتا ہے اماں یہ خیمے کن کے؟ اس کی ماں کہتی ہے یہ اولاد رسول کے خیمے، یہ فاطمہ علی کے بچوں کے خیمے ہیں، اماں یہ پیاسے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ بی بی کہتی بیٹا ان کے پانی بند ہو گیا ہے۔ یہ رو کے کہتے ہیں اماں صبح ہو لینے دو، میں اس حالت میں بچوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حالت بچے کی ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے۔ اس کی ماں نے کہا یہ وہی حسین ہے جس کے گھوڑے کی لگام میں تیرے باپ نے ہاتھ ڈالا تھا۔ بڑا پریشان اور خیمے میں رات کا پہر چا چکا ہے۔ کہا بیٹا کہاں ہے میرا؟ ماحول ٹھیک نہیں، میرا بیٹا خیمے میں نہیں۔ رو کے کہتی ہے بار بار خیمے سے باہر، وہ جو سادات کے خیمے ہیں نا سیاہ خیمے، ان کو دیکھ کے روتا ہے، واپس آ جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے ماں یہ خیمے کن گئے؟ کہتا خیمے کیا ہے؟ اور نے جب دیکھا کہا بیٹا علی، اس نے رخ پھیر لیا۔ اب جملہ درد کا سن لینا، ماتم کے لیے جی چاہے تو 5 محرم کی رات ہو گئی ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں سید، شرما کر نہیں رونا۔ کہتا تو جانتا نہیں کہ میرے نبی کی شریعت میں باپ جب بیٹے کو آواز دے تو بیٹا فوراً لبیک کہہ کے حاضر ہوتا ہے؟ تو کتنا گستاخ ہو گیا، تو نے رخ پھیر لیا۔ پلٹ کے کہتا ہے بابا کس کی شریعت میں؟ ہاں ماتم کی تیاری کرنا، بابا کس کی شریعت میں؟ ازادارو اور کہتا ہے میرے نبی محمد کی شریعت میں۔ تو کہتا ہے بابا یہ جن کے خیمے ہیں سیاہ، اور یہ جو بچے لتش لتش کی صدائیں دے رہے ہیں، کیا یہ اس محمد کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا یہ ساری آل محمد نہیں ہے؟ بیٹے کو گلے سے لگا کے کہتا بیٹا یہ آل محمد ہے، یہ محمد کی آل ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بیٹا میں پچھتا رہا ہوں، کیا کروں؟ کہا بابا تو نے جرم بڑا کیا۔ کہا بیٹا گھبرا نہیں، میں جتنا بڑا مجرم ہوں نا، حسین اس سے کہیں زیادہ سخی ہے۔ حسین بڑا قریب ہے، اگر ایک بار میں اپنے مولا کے سامنے چلا گیا نا، مجھے یقین ہے کہ جس ماں کا بیٹا ہے حسین، جب میں اس کا واسطہ دوں گا مجھے بخش دے گا۔ صبح ہوئی، بیٹے کو کہا مجھے مجرم بنا کے لے جا، میرے ہاتھ پس پشت باندھ دے۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خیام امام کی طرف چلا، ساتھ بیٹا ہے۔ اس کا غلام کہتا ہے آقا خود جا رہے ہو اور مجھے جہنم میں چھوڑے جا رہے ہو؟ میں تو جہنم میں ہوں، مجھے بھی اس جہنم سے ساتھ لے چلیے۔ اور کہتا ہے وہاں شہادت ہے، وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، موت ہے۔ یہ غلام اس کا رو کے کہتا ہے مجھے اس خالق کی قسم ہے جس کا میں بندہ ہوں، میں نے جب سے دیکھا یہ بچے پیاسے، میرا پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، میں تو تیرے غلام ہونے کی وجہ سے بابا ساتھ لے کے چلے۔ ازاداروں جب خیموں کی طرف ہر کو آتے دیکھا تو میرے مولا نے جلدی سے سب سے پہلے عباس کو کہا عباس خبردار، تلوار بے نیام نہ کرنا، اور مہمان بن کے آ رہا۔ ام البنین کا لال تیری عظمت کو میرا سلام ہو، جرنیل ہو تو ایسا ہو سر جھکا لیا، سر جھکا کے کہا مولا جو تیرا حکم ہے۔ استقبال کروں عباس، استقبال کرو، اکبر جاؤ
چچا کہہ کے سلام کرو۔ شہزادہ علی اکبر آگے قاسم تم بھی جاؤ، مولا خود بھی بڑے چچا ہور سلام۔ عباس کہتے ہو میرا مہمان ہور سلام، اور میرے مولا کا معزز مہمان میرا سلام ہو، تو واحد ہے جس کے استقبال کے لیے مجھے حکم ملا، ورنہ میں صرف حسین کا استقبال کرتا ہوں، میرے مولا نے تیرے استقبال کا حکم دیا ہے، میرا بھی سلام ہو کہ میرے مولا پہنچے قدموں پہ گرنا چاہتا ہے۔ وارے فاطمہ کا لال حسین نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا، بدے ہوئے ہاتھ خود کھول کے کہا ہو آ گیا، مولا مجھے بخش دے میں مجرم ہوں، کہا اور ایسا نہ کہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو حسین کا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جب حسین نے بھائی کہا، عباس نے بھی کہا بھائی اور میرا سلام، اکبر نے کہا چچا اور میرا سلام، قاسم نے کہا چچا اور میرا سلام، علی بی بی نے کہا اما فضا کون مہمان آیا ہے جس کے استقبال کے لیے سارے چلے گئے؟ رو کے کہتی وہی آیا ہے جس کا پوچھتی تھی ہو رہا ہے۔ یہ اکبر کیا کہہ رہا ہے؟ اکبر کہہ رہا ہے چچا اور میرا سلام، کہا اولو محمد جلدی آؤ، وہ جو مہمان آیا ہے جا کے اس کے پاس کہنا چچا ہو ہمارا سلام ہو اور میری اماں سلام کہتے اور رونے والے عزاداروں جب یہ شہزادے آئے کہا مامو ہر سلام، یہ کانپنے لگا۔ بچوں نے کہا ہماری اماں سلام کہتی تھی، چیخ کے کہتا ہوں بے غیرت مسلمانوں اتنی غریب ہو گئی ہے، یہ موقع آ گیا ہے زینب پر کہ ہم جیسے گناہگاروں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ ہو گئی مجلس مکمل، 2 منٹوں کی زحمت۔ آ گیا زہرا کے بیٹے کے در پہ، مولا جب میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی تو کوئی مستور تھی جو محمل پہ اونچی آواز سے روئی تھی، کہا وہ میری بہن زینب تھی۔ کہا مولا میرے اطمینان کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو پاک دروازے تک جانے کی اجازت دو اور میری سفارش کرو، میں بی بی سے معافی مانگوں اور جسے میں معاف کر دوں۔ زینب نے معاف کیا، کہا اطمینان قلب کے لیے مولا آؤ آجا۔ اور دروازے پہ گئے، مولا فرماتے علی بی بی باہر ہو رہا ہے، جو شریف بیٹھے ہو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، جب سنا نہ ہو رہا ہے تو بی بی نے عجیب جملہ کہا۔ بی بی کہتی بھائی ہو اس وقت آیا ہے جب زینب پانی پلانے کے قابل بھی نہیں، اور میرے خیمے میں تو پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو پانی پلا سکوں۔ میرے مولا حسین کو بی بی نے رومال دیا ہاتھوں سے بنا ہوا، کہا حسین یہ اس کو بہن کی طرف سے دے دے اور اس کی پیشانی پہ باندھ دے، یہ معاشر تک اس کی پیشانی پہ رہے گا، اور جب میں اس کی میت پہ جاؤں گی تو بھائی کہہ کے بیان کروں گی۔ ہوگی معافی، اذن مانگتا ہے، بس تمام ہوئی مجلس۔ اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے، وہ اپنے بابا کو کہتے ہیں بابا مجھے لائے ہو نا، سب سے پہلے مجھے اذن دو، میں تو کل رات سے رو رہا ہوں، مولا یہ میرے بچے کو اذن دو، اور یہ مجھے بچوں کی طرح پیارا ہے، رہنے دو میرے اکبر کے ساتھ، رہنے دو انہوں محمد کے ساتھ۔ بچہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نہیں میرے مولا مجھے اذن جہاد دو، میں نے کچھ باتیں کرنی ہے آپ کے دشمنوں سے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ظالموں چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو پانی بند کیا ہے، ان بچوں کا جرم تو بتاؤ، جرم کیا ہے؟
ازادر ملی اجازت سے اس کے بیٹے کو گیا حملہ کیا شہید ہو گیا اور تیزی سے آیا اپنے آخری جملہ مصاحب کا منبر چھوڑ رہا ہوں سمجھ آئی تو روتا رہے گا دیر تک اپنے بچے کا لاشا اٹھایا ہوا ہے کہ اس سے پہلے میرے مولا حسین پہنچے ہوئے کہو تو نہیں جانتا کہ میرے نانا کا حکم ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے میرے ہاتھوں پہ رکھ دے اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا اور کہتے مولا ہم گناہگار ہیں کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے مجھے دے میرے نانے کا حکم ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے میں کہوں گا مولا اور کے بیٹے کی لاش اٹھانے آپ آ گئے اکبر کا لاشا کبھی علی اصغر کا لاشا کبھی اول محمد کا لاشے آپ کو کوئی نہیں کہنے آئے گا کہ حسین تو نہ اٹھا تیرے اکبر کا لاشا ہم اٹھاتے ہیں تیرا جوان اکبر ہے ماتم حسین سیالم اللہ